الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم برادران اسلام، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم تمام لوگوں کو اس عیدگاہ کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، آپ حضرات کے سامنے خطبہ شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کی صراحت کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی نماز کے اندر دوسری تکبیر میں جو 5 زائد تکبیراں پڑھنے تھا وہ پڑھی نہیں گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ڈیرے جسے عام نماز پڑھتے ہیں نماز کی طرح پڑھا گیا ہے۔ یہ عمدن ہونا بول کے نہیں ہوا، بھول سے یہ چیز ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں کو مسئلہ معلوم رکھنا ہے کہ یہ جو عید کی نماز کے اندر جو 12 تکبیرات ایکسٹرا پڑھتے ہیں زائد ہیں، نماز کے اندر ایک طریقہ ہے، یہ زائد تکبیرہ اگر چھوٹ گئے تو اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نماز نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ ایکسٹرا تکبیرہ نہیں پڑھے تو بھی یہ نماز کیا ہے ہو جاتی، یہ مسئلہ سب کو بھی معلوم ہونا ہے۔ اور ایک بات اس کے متعلق بھی بہت سارے بھائیوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اب یہاں نماز پڑھ لیں، برس پڑھ لے، بہت سارے نماز میں غلطی کر ڈالے، پھر نماز ہو جاتی ہے بول کے بولتے ہیں۔ یہ لوگوں کی کیا ہے، ایک جہالت کی بات ہوتی ہے، بہت جنے سامنے کیا بھی بولتے، پیچھے جا کے بولتے انہیں غلطی کر والے نماز ہو جاتی ہے بولتے بول کے بات، ایسے بولنے والے بھی ہیں۔ ایسا ہرگز دین کے بارے میں، قرآن حدیث کے بارے میں ہرگز کوئی بھی منہ نہیں کھولنا جب تک معلومات حاصل نہیں ہوتے، یہ اس کا اصل مسئلہ ہے۔ اور دوسرا اور ایک اہم بات، یہ عید کی نماز اول وقت میں شروع میں سورج طلوع ہونے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ وقت جلدی پڑھ لینا یہ افضل وقت ہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ لیکن عید کی نماز کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ زوال تک پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے سے سورج اوپر آنے تک، اس تک کا عید کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہے۔ افضل وقت کیا ہے؟ شروع میں پڑھنا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد ایک آدھے گھنٹے کے بعد نماز پڑھ لینا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات ہمیں یہ غور کرنا ہے، اور یہ عید کی نماز بھی کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا ہے سنت مؤکدہ میں رکھا ہے، واجبی چیز، فرض، کمپلسری یہ چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ہمارے لوگوں میں ایک بہت بری عادت کیا ہے، 7 بجے کا ٹائم بول ڈالی بھائی، 7 بجے پڑھنا، لیکن ان کو ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ ہے افضل وقت کی بات یہ، لیکن یہاں پہ ہمارے بھائیوں کے اندر، مرد و خواتین کے اندر ایک
माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। माहौल पैदा करने के आना 10 मिनट आगे पीछे हुआ तो एडजस्ट कर लेके जाना। देखिए एक 10-15 मिनट हमें लेट करे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात क्या जमा हो गई। अब बराबर 7 बजे लेते तो क्या होता, 2-3 सफ़ा रहते, कितने के लोग जमात से क्या पार हो जाते। ये चीज़ है हमारे को, ये नमाज से ज़्यादा फ़र्ज नमाजों की अहमियत है। 5 रोज़ जो नमाज पढ़ना है वो टाइम पे पढ़ना है। इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबन मौक़ूत, अल्लाह ताला बोलता है कि नमाजों को वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज किया गया। हम फ़र्ज नमाजों की इतना अहमियत देते, फ़र्ज नमाजों के अंदर घरों में बैठे रहते, गपशप में लगे रहते, टीवियों में लगे रहते, वहाँ पे नमाज की अहमियत थी, वहाँ पे वक्त की अहमियत थी। ये इस पे हमें ज़रा गौर करने की बात है। हम भाइयों जो ईदगाह में आकर के जो बड़ी बड़ी बातें करते, टाइम हो गया, ये हो गया, बड़ी बड़ी बातें बोलते। मैं ये किसी पे तंज करता नहीं, मैं इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ। किसी को मैं क्या है आड़ा बात करना ये चीज़ नहीं, इस्लाह के लिए समझने के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। असल वो फ़र्ज की अहमियत रखना है, इसकी भी अहमियत है, लेकिन इसे हर एक को ख्याल करना है, ये चीज़ है। एक दूसरे के ये मसाइल को समझने की हमें कोशिश करना चाहिए। बैरकेट ये 2-3 बातें थे। अब आए हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद की नमाज, ये कुर्बानी की ईद है, तो ईद की नमाज में हम कुर्बानी करते। कुर्बानी का मेन मकसद क्या है? हमें हर साल सुनते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ आजमाइशों से अल्लाह ताला ने गुजारा। हर आजमाइश में पूरे उतरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह के उन आजमाइशों में, उन इम्तिहानों में एक इम्तिहान अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करना था। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहा कि मैं तुझे ख्वाब में देख रहा हूँ कि आपको मैं ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा ख्याल क्या है? एक बाप अपने बेटे के सामने आके के मशवरा तलब करता है, तो बेटा जवाब देता है सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जान, अल्लाह ताला ने जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया है उसे कर गुजरो, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी बेटा भी ऐसा, बाप का इतना बड़ा फर्मा बरदार, अल्लाह के अपने बाप की बात पे आड़े जवाब नहीं दिया, पलटा के जवाब नहीं दिया। मुझे आप क्या कुर्बान कर देते, ज़बह कर देते, कत्ल कर देते बोलते, ये कौन सी बात है तुम्हारी? ऐसा नहीं बोला। बेटा नेक था, साले था, अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए, रिसालत के अल्लाह ताला ने चुन लिया था। बेटे ने बचपन में बोल दिया अल्लाह ताला जो हुक्म दिया वो करो, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करो, आप मुझे भी सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो अल्लाह ताला उस मौके पर जन्नत से दुम्बे को भेजा, उनकी जगह में क्या है दुम्बे को ज़बह किया गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जारी रखा। हमारे आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस कुर्बानी को क्या किया और अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि जो भी कुर्बानी की ताकत रखता है उसे कुर्बानी करने का एहतमाम करना चाहिए। अब आइए हम क्या कुर्बानी करने के मुतालिक खाली जानवर को ज़बह कर लिए, खुद खाए, गरीबों को बांट डाले, रिश्तेदारों को बांट डालिए। एक चीज़ ये खाली का यहाँ तक इसका ये अमल है, कुर्बानी साल साल हमें देती, कई भी कुर्बानी देती। कुर्बानी के पीछे हमारा क्या मतलब, कुर्बानी के पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है? अल्लाह ताला कुर्बानी के जरिए से हम लोगों के अंदर क्या तब्दीली लाना चाहता है, इसके अंदर हमारे गौर करना है। खाली बकरी आते ही जानवर ज़बह कर दिए, खा लिए, खिला दिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। इसका मतलब कुर्बानी के पीछे उसे हमें गौर करने की बात है। कुर्बानी की हिकमत, कुर्बानी के पीछे सबसे बड़ा राज है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वो राज है, उसकी हिकमत ये है कि हर इंसान के अंदर कई चीजें हैं, उनमें से सबसे पहली चीज कुर्बानी के पीछे, कुर्बानी के जरिए से अल्लाह ताला के इंसानों के अंदर इखलास पैदा करना चाहता है, खुलूस। यानी इंसान जो भी काम करता है, जो भी नेक अमल करता है, चाहे नमाज पढ़े, रोजा रखे, सदका खैरात करे,
زندگی میں جو بھی اچھائی کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، ہر خیر کے کام کو، نیک کام کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنے ہر نیک کام کو انجام دینا ہے، کیونکہ یہ قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے کو یہی سبق دینا چاہتا ہے۔ قربانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنا ہر کام بلکہ ہماری پوری زندگی صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا چاہیے۔ قربانی کی دعا پڑھے۔ قربانی کے اندر کیا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میرا نماز، میری نمازیں، وہ نسکی اور میری قربانیاں، ومماتی للہ ومحیاي ومماتی للہ، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسی بات کا حکم دیا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بن جاؤں۔ تو قربانی کی دعا میں ہمیں غور کریں تو ہمارے کو سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں تو کس کے لیے دینا؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور لوگوں کے اندر بڑائی کے لیے، واہ واہ بتانے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے اور لوگوں کے اندر اپنی عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے ہرگز ہم قربانی نہیں دینا۔ آج کل دیکھیں ہم کیا کرتے، جانوروں کو لیتے، بڑے بڑے جانوروں کو لے کے دکھاتے پھرتے، میں اتنا بڑا جانور لیا، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ میں ہے، فیس بک کے اندر اور انسٹاگرام کے اندر پورے جانوروں کو ڈال کے شو کرتے رہتے، گھماتے پھرتے رہتے۔ تو یہ ہماری قربانی، یہ قربانی کا مطلب نہیں۔ جو آدمی ایسی قربانی کرتا ہے، ایسی قربانی اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس کسی نے ایسا کام انجام دیا جس نے میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا، میرے علاوہ کسی غیر کو، مطلب کون بھی اللہ کو چھوڑ کے خالی بتوں کی پوجا کرنا، قبروں کی پوجا کرنا نہیں، اپنی نیت کے اندر، اس نیک عمل کے اندر اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی نیت اگر اس کے اندر آ گئی تو سمجھ جاؤ وہ شرک ہے، اور ایسے شرک کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ ریاکاری کا مطلب یعنی دکھانے کے لیے کام کرنا، اسی کو شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ تو ہم قربانی کے اندر یہ سارے کام کرتے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے سب کریں گے تو ہماری قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک بات میں اس کے اندر اور ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، قربانی کی اس دعا کے اندر آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ان صلاتی و نسکی، پہلے نماز کا ذکر ہے، بعد میں قربانی کا ذکر ہے۔ تو قربانی سے زیادہ ہر مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کی زندگی کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنا۔ فرض نماز ہے، دن رات اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیا ہے ان نمازوں کو وقت پہ پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اندر نہیں، ہر ایک کو انا اعطیناک الکوثر سورہ یاد ہے، چھوٹا سورہ، اس چھوٹے سورے میں کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قربانی سے پہلے کس کا حکم دے رہا؟ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا۔ تو ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر، افسوس ہے ایسے مرد و خواتین پر جو فرض چیزیں ہیں، جو فرض نماز ہے، توحید کے بعد دین اسلام کا پہلا بنیادی رکن توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے، ایسے نماز سے ہم غافل ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، دن رات کوئی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، چھوٹے موٹے جو دین کے جو دوسرے فرعی مسائل ہیں، جزوی مسائل ہیں، ایسے مسائل پہ عمل نہیں کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کوئی پوچھ نہیں کرتا، اس کے پیچھے پڑ جاتے، اس کے پیچھے پڑھ کر کے بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی بحثیں کرتے۔ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی طرف میں خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ دھوپ ہے، شدت کی دھوپ ہے، لیکن ہمیں یہ اللہ کے لیے اس چیز کی طرف برداشت کرنے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے قل نار جہنم اشد حرا
کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ شدید سخت ہے، لو کانوا یفقہون۔ تو ہم وہ آگ سے بچنے کے لیے ہماری یہ 15-20 منٹ کی یہ قربانی ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی آئے گی قربانی کے متعلق ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، میں مختصر چند باتیں بول کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی صلاحت کرنے کے لیے میں نے یہ باتیں رکھی ہے۔ تو پھر ایک دوسرا پیغام ہے عید کی، قربانی کی، دوسرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہونا، تقویٰ، اللہ ڈر۔